أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ سورہ محمد، سورہ قتال، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4۔ اوپر بیان کیا گیا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا، ان کے اعمال برباد کر دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بیان فرمائی، ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے پیروی کی باطل کی، غلط راستے کی پیروی کی۔ غلط راستے پہ چلیں گے تو غلط منزل تک پہنچیں گے، یہ بات پکی ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے پیروی کی، اتبعوا الحق من ربهم، اپنے پروردگار کی طرف سے جو دین دیا گیا تھا اس کی پیروی کی۔ دیکھیں دونوں میں فرق ہے۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، انہوں نے پیروی کی غلط راستے کی، اور تبعوا الحق، لیکن ساتھ ذکر کیا من ربهم، حق پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ میں اپنی مرضی ہوتی ہے اور ایمان میں اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ کفر کے اندر اور بے ایمانی کے اندر انسان کی خالصتاً اپنی عقل چلتی ہے، اس کے اندر اتباع اور فرما برداری نہیں ہوتی۔ اور کفر ایمان کے اندر اتباع اور فرما برداری ہوتی ہے، یہ بات پکی ہے۔ کفر اپنی مرضی کے اوپر چلتا ہے، اپنی منشا کے اوپر چلتا ہے، ایک آزاد منش ہوتا ہے، اور ایمان آزاد منش نہیں ہوتا، اس میں اتباع چلتی ہے، اس میں عقل نہیں لڑائی جاتی۔ اس لیے من ربہم کا لفظ ایمان کے ساتھ ہے، ورنہ بات تو اتنی تھی کہ کیا ہے، ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل اور ذالک بان الذین آمنوا اتبعوا الحق، انہوں نے حق کی پیروی کی، انہوں نے باطل کی پیروی کی، مگر حق کی پیروی کے ساتھ من ربہم کا لفظ بیان کر دیا۔ ایمان میں جو حق کی پیروی، ورنہ باطل بھی اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، اور باطل اپنے آپ کو حق ہی سمجھتا ہے، تبھی وہ اپنے حق پر ڈٹا ہوا ہوتا ہے، اپنے حق کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دونوں میں فرق بتا دیا، ایک باسند ہوتا ہے، ایک بے سند ہوتا ہے۔ ایک کی سند اللہ رب العزت تک ملتی ہے، اور دوسرے کی سند اپنی عقل تک چلتی ہے، اپنے ذہن تک چلتی ہے۔ تو اس لیے تبع الباطل بس، اور یہاں پر تبع الحق من ربہ۔ ایک بات یہ ہے جو حضرات مفسرین نے بیان فرمائی۔ دوسری بات جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ حق کے اندر تواضع ہوتی ہے اور باطل کے اندر اکڑ ہوتی ہے۔ حق میں تواضع ہوتی ہے اس لیے کہ حق میں انسان کبھی بھی اپنے اوپر نظر نہیں کرتا کہ میرا کمال ہے، بلکہ حق من ربہم ہے، حق اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ انسان میں عاجزی رہے، انسان میں تواضع رہے، کبھی اپنی کسی نیکی پہ اکڑے نہیں، کبھی اپنی کسی نیکی کے اوپر اس کو فخر، غرور اور تکبر نہ ہو کہ میں یہ کرتا ہوں، میں اس طرح ہوں، میں اس طرح۔ حق ہمیشہ من ربہم ہے۔ چنانچہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی تم نیکی کرتے ہو یاد رکھنا تمہارا کوئی کمال نہیں، اللہ کی طرف سے۔ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تم گناہ کرتے ہو یہ من نفسک ہے، یہ تمہاری اپنی نفس کی طرف سے ہے۔ ہاں نیکی کی توفیق اگر تم کو ہوتی ہے تو نیکی کی توفیق من جانب اللہ ہے، کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ نیکی تم نے اپنی طرف سے کی۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اور ایسی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اس طرح کی مثالیں، ان کے فائدے کی باتیں بیان فرماتے ہیں۔
پھر اس کے بعد سورت کا اصل موضوع اس کا ذکر ہے۔ غالباً یہ آیت بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ مفسرین کا کہنا ہے کہ غالباً بدر کے عین بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی یقین کے ساتھ نہیں کہا گیا۔ جن مفسرین حضرات نے ذکر کیا، جیسا کہ مجھے ابھی حوالہ دیکھا تھا بالکل ذہن سے نکل گیا، تو فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ غالباً یہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ دوسری بھی کچھ آیات ہیں جو اسی غزوے کے متعلق ہیں، اس میں حکم دوسرا ہے، اس میں حکم دوسرا ہے، اس کی تفصیل ہے، ذکر کریں گے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تم اہل کفر سے ملو۔ لقیتم کا لفظی ترجمہ کفر ہے، لیکن لقیتم کا لفظی معنی یہاں پر نہیں کیا جائے گا، بلکہ لقیتم کا معنی یہاں پہ یہ کیا جائے گا جب تم دشمن کے مد مقابل ہو جاؤ، یعنی دشمن سے تمہاری جنگ ہو جائے۔ فضرب الرقاب، تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ حتی اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ تم جب، اسخن کہتے ہیں خون ریزی کرنا، جب تم ان کی خون ریزی کر سکو تو فشد الوثاق، تو ان کے رسیوں کو، ان کی بیڑیوں کو خوب زور سے باندھو، یعنی فشد الوثاق، جو ان میں زندہ بچ جائیں ان کو بیڑیوں سے باندھو، ان کو فشدو باندھو، وثاق زندوں کو، تو زندوں کو بیڑیوں سے باندھو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، اب اس کے بعد کیا ہے کہ تم چاہو تو ان پہ احسان کرو، ان کو چھوڑ دو۔ وَإِمَّا فِدَاءَ، یا پھر ان سے فدیہ لے کے چھوڑو۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہ ہمارے مختصر المعانی جو بلاغت کی کتابیں ہیں، اور اصول البلاغہ، نہج البلاغہ جو کہ بلاغت کے موضوع پر اصول اور فن کی کتابیں ہیں، انہوں نے اس آیت کو بڑا خوبصورت معنی بیان کیا۔ حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، مطلب کیا ہے، کنایہ استعمال کیا ہے کہ یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے۔ لیکن تضع الحرب اوزارها، اس خوبصورتی کے اندر چند مسائل بیان فرما دیے مفسرین نے، جیسا کہ قرطبی نے بیان فرمائے ہیں کہ مومن جب جنگ لڑے تو خود ہتھیار نہ پھینکے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے یا تو دشمن ختم ہو جائے یا پھر دشمن ہتھیار ڈال دے۔ اگر مومن نے ہتھیار ڈالنے تو پھر اس کی دو شرائط ہیں کہ دشمن تعداد میں اتنا بڑا ہے کہ مقابلہ کرنا ممکن، یہ کہ 2 گنا سے بھی زیادہ ہے، اس صورت میں ہتھیار ڈال سکتا ہے۔ عظیمت یہی ہے کہ اس صورت میں بھی ہتھیار نہ ڈالے، شہید ہو جائے اور ختم ہو جائے، یا پھر اگر دشمن سے جنگ بھاگ کے نکلنا ہے تو ایسے راستے سے نکلے کہ دشمن سے بچ سکے، اور نیت یہ رکھے کہ دوبارہ دشمن سے کے سامنے حملہ کرنا ہے۔ کتاب الجہاد، اب سنن ابی داؤد پہلی جلد کے اواخر میں بہت سی اس نوعیت کی روایات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کئی صحابہ جو کہ جنگ سے بھاگ آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور چھپتے چھپاتے آئے کہ ہم مدینے جائیں گے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں کہ وہی مومنین کے پناہ گاہ ہیں، چنانچہ جلدی سے چھپ کے اندھیرے میں مسجد نبی پہنچے کہ لوگ دیکھ نہ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، آپ نے فرمایا کہ کیوں ڈر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ ہم جنگ سے بھاگ آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم بھاگ کر نہیں آئے، تم واپس جانے کے ارادے سے آئے ہو، اور میں مومنین کی پناہ گاہ ہوں، تم میرے پاس آئے ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دی اور دوبارہ جنگ کے لیے تیار کیا۔ تو اس طرح کی اور بہت سی روایتیں۔ تو حتی تضع الحرب اوزارها میں اس نوعیت کے مسائل نکلتے ہیں، مختصر یہ ذالک یہی حکم ہے۔ ذالک کا لفظی مطلب ہے یہ، لیکن ذالک یہاں پر جس حساب سے ہے کہ تضع الحرب اوزارها ذالک، اگر آپ قرآن مجید کھول کے دیکھیں گے تو ذالک کے آگے پیچھے چند نقطے لگائے ہوئے ہیں جس سے معنی اور مفہوم کو سمجھایا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ حکم یہی ہے، جنگ کا حکم یہی ہے، جیسے کہ انفال میں اور دیگر مقامات پہ حکم ہے کہ ما کان للنبی، مومن کے لیے روا نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس قیدی آئیں تو پھر وہ ان سے فدیہ لے کے ان کو آزاد کرے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت ان احکام کے لیے ناسخ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو خود اپنا انتقام لیتا، مومنین کو مقابلے کے لیے نہ بھیجتا،
لیکن ولا کیوں اللہ رب العزت نے کئی قوموں کو تباہ کیا، کے اوپر زلزلہ آیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا۔ لیکن وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتے تو انتقام لے لیتے ان سے، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دیا، لیکن اللہ نے حکم دیا جہاد کا، لیبلوکم، تاکہ لیبلو بعضکم ببعض، تاکہ تم میں سے ایک دوسروں کو آزمائے، کہ دشمن کو مسلط کرنے سے مسلمانوں کا جذبہ اور ہو جاتا ہے، مسلمانوں کا جذبہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمارے اوپر جنگ مسلط ہوئی، 10 مئی سے پہلے ہماری قوم اور تھی، الحمدللہ آج ہماری قوم اور ہے، یعنی 65 والے جذبات آج قوم میں تازہ ہو چکے۔ جب جنگ مسلط ہوتی ہے مسلمانوں کا جذبہ اور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تقریباً یہ 3 دن کے اندر پورے کراچی میں کوئی واردات نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے پاکستان میں اس نوعیت کا امن و امان رہا پاکستان کے اندر، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ مومنین کا جذبہ ہی تبدیل، چاہے وہ ڈاکو ہے، چاہے وہ لٹیرا ہے، چاہے وہ بلا وجہ قتل کرتا ہے، جذبہ تبدیل ہو جاتا ہے اس طرح کے حالات آنے سے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، فلن یضل اعمالهم، ان کے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا، ان کے ساتھ معاملات اور ہیں۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، اور اللہ رب العزت ان کو اخروی ثمرہ ان کو یہ دے گا کہ اللہ ان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا اور ان کے حالات کو درست رکھے گا۔ اس میں کچھ چیزیں انشاءاللہ آگے ذکر کریں، اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق۔